عمران خان نے سیاسی میدان سے نکال کے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف ایک معاذرائی کی کیفیت میں شروع کی ہوئی ہے. یہ فرق ہے. ہم اسے بار بار یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے لڑیں، ہم نہیں کامنٹ، ہم سے مراد سیاسی جماعت، ہم سے لڑیں، سیاسی میدان میں لڑیں. لیکن وہ لڑ رہے ہیں ریاست کے ساتھ اور ریاستی اداروں اور ان کے سربراہوں کے ساتھ. 28ویں ترمیم کی جو بات چلی ہے یا چل رہی ہے وہ ساری میڈیا اور سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے، ہمارے تاجیوں کی طرف سے ابھی کوئی ایسی بات جو ہے وہ کوئی ٹائم لائن، کوئی ایسے اس کے کنٹینٹ سامنے نہیں آئے. 18ویں ترمیم کو ریویو کرنے کی بات نہیں کی. یہ کہا تھا کہ ہم اس میں صوبوں کی کیسی ہیلپ کر سکتے ہیں ان ایشوز کے حوالے سے. ابھی کم از کم مستقبل قریب میں تو اس کی کوئی گنجائش مجھے نظر نہیں آ رہی. تو ان حالات میں وہ کبھی بھی غیر سیاسی نہیں ہو سکتا، خاص طور پہ اس وقت جب اس کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے اور ان کی جو بیٹی ہیں وہ چیف منسٹر ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی. دیکھیے، مریض کا علاج کہاں ہونا ہے اور کیا ہونا ہے اس کا فیصلہ ڈاکٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی نیوز کے ساتھ میں ہوں بلال عباسی. آج ہمارے مہمان وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. بہت شکریہ سر وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. اچھا سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا، یہ جو پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوتی ہے اس میں اتفاق رائے کیوں نہیں ہوتا، اور جو اپوزیشن کی تجاویز ہوتی ہیں ان کو کیوں ہمیشہ مسترد کر دیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا کہ آپ آج تشریف لائے کچھ امور پہ گفتگو کے لیے. دیکھیے، پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہے، آپ نے یہ کہا کہ اس میں اپوزیشن کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا جاتا، یہ اتفاق رائے سے کیوں نہیں ہوتی. ہماری تو یہ خواہش ہے، ہر گورنمنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ قانون سازی جو ہے اتفاق رائے سے ہو. لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو پارلیمانی سسٹم ہے اس کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن ہوتی ہے، وہ اپوزیشن فار دا سیک آف پارلیمنٹ نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ، حالانکہ ہم نے جب عمران خان جب وزیر اعظم تھے اپوزیشن کا کردار ادا کیا تو شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن تھے، انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ لیٹس گو فار دا چارٹر آف اکانومی فار پاکستان. ہمیں 2018 کے الیکشن کے اوپر تحفظات تھے، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک اسپورٹس مین اسپرٹ ہے یہ ہر سیاسی لیڈر میں نہیں ہوتی. پی ٹی آئی میں تو بالکل بھی نہیں ہے. عمران خان نے بطور پرائم منسٹر کبھی لیڈر آف اپوزیشن سے تو ہاتھ ملانا پسند نہیں کیا، ان کا رویہ یہ تھا. ابھی بھی بطور اپوزیشن ان کا رویہ یہ ہے کہ کوئی بہترین قانون سازی بھی اگر ہو رہی ہوگی وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. کیونکہ ہم اپوزیشن ہیں. اگر ہمارے ساتھ وہ بیٹھیں اور متعدد دفعہ ہم نے انہیں یہ بات کی ہے اور بات کریں کہ جی اس قانون سازی میں اس چیز کو شامل کریں، اس چیز کو نکال دیں، تو ہم ان کی جو بھی جائز اور مثبت رائے ہوگی ہم اس کا خیر مقدم کریں گے. یہ بات فلور آف دا ہاؤس پہ، میڈیا پہ متعدد دفعہ میری طرف سے، ہمارے پارلیمانی لیڈر کی طرف سے، حاج آصف صاحب کی طرف سے کئی دفعہ ان کو ایشورنس دی گئی ہے، لیکن وہ اس سسٹم کا حصہ نہ بنے ہیں، نہ وہ بننا چاہتے ہیں، جو کہ افسوسناک ہے. یہ بتائیں، جس طرح اپوزیشن لگ یہی رہا ہے کہ بالکل دیوار کے ساتھ لگ گئی ہے، ان کے احتجاج میں بالکل ناکام ہے، کوئی حکومت کو بہت زیادہ ٹف ٹائم نہیں دے پا رہی حکومت کو اپوزیشن. آپ کے خیال میں کیا یہ ملک کے لیے یا پارلیمنٹ کے لیے ناکامی نہیں ہے کہ اپوزیشن ہی ایگزسٹ نہیں کرتی؟ دیکھیے، اپوزیشن بالکل ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ وہ دیوار کے ساتھ لگ چکے ہیں یا لگ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ان کے اپنے اعمال ہیں. ہم انہیں پارلیمان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، ہم انہیں پارلیمانی کارروائی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، بوتھ ان دا سینٹ اینڈ ان دا نیشنل اسمبلی. لیکن وہ اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر کرتے کیا ہیں؟ نعرے بازی، کاغذ پھاڑ کے پھینکنے، سیٹیاں بجانی، بینڈ باجے بجانے، نعرے لگانے، اسپیکر ڈیسک کے آگے اکٹھا ہو جانا. اس کے بعد 2-3 ان میں سے وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ ویڈیوز اپنے وہ سوشل میڈیا پہ اور عمران خان صاحب تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا ٹوٹل کام یہ ہوتا ہے کہ ہم جو یہ کارروائی کر رہے ہیں، احتجاج اور بدتمیزی، یہ ہماری سوشل میڈیا ٹرولز تک پہنچ جائے، سوشل میڈیا ٹیمز تک پہنچ جائے، عمران خان تک پہنچ جائے. باقی وہاں وہ کتنے قانون سازی کرتے ہیں، پارلیمانی کارروائی میں کتنا حصہ ڈالتے ہیں، اس میں نہ ان کی جماعت انٹرسٹڈ ہے، نہ انہیں اس پہ کوئی شاباش ملتی ہے، بلکہ انہیں شاید وہاں سے سرزنش ہی ہوتی ہو. شاباش انہیں اسی پہ ملتی ہے کہ کون ڈیسک پہ چڑھا، کس نے زیادہ اونچا نعرہ لگایا، کس نے زیادہ وہاں پہ کھڑے ہوئے گالیاں دی، اس کی ویڈیو بنا کے پاس آن کرتے ہیں. دیٹس اٹ، یہ ان کا کام ہے. اچھا، 28ویں ترمیم کی بڑی باتیں چل رہی تھی لیکن نظر نہیں آ رہا، کیا پیپلز پارٹی نہیں مان پا رہی؟
دیکھیں معذرت، 28ویں ترمیم کی جو بات چلی ہے یا چل رہی ہے وہ ساری میڈیا اور سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے، ہمارے اتحادیوں کی طرف سے ابھی کوئی ایسی بات جو ہے وہ کوئی ٹائم لائن، کوئی ایسے اس کے کنٹینٹ سامنے نہیں آئے. اور یہ بات چلی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 27ویں ترمیم میں کچھ ایسے آپ یہ کہیں کہ انفنشڈ ایجنڈاز رہ گئے تھے جس میں ہم نے تجویز دی تھی پاپولیشن کے حوالے سے، سلیبس کے حوالے سے، کچھ حصہ صوبے مرکز میں ڈالیں، ڈیٹ سروسز کے حوالے سے، صحت کے کچھ نکات ایسے تھے کہ جس میں ہم نے یہ کہا کہ اس پہ بیٹھ کے کچھ بات کریں اور مرکز اس میں صوبوں کی کیسے مدد کر سکتا ہے. ہم نے 18ویں ترمیم کو ریویو کرنے کی بات نہیں کی، یہ کہا تھا کہ ہم اس میں صوبوں کی کیسی ہیلپ کر سکتے ہیں ان ایشوز کے حوالے سے، چیف الیکشن کمشنر کی جو تعیناتی ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ اس میں بھی ایک ڈیڈ لاک ہے. تو اس وقت چونکہ کنسنسس اس میں نہیں ہو سکا تھا، تو یہ انفنشڈ ایجنڈا ہے 27ویں ترمیم کا، اور جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید 28ویں ترمیم آئے گی ان نکات کو اپروول کے لیے. ابھی کم از کم مستقبل قریب میں تو اس کی کوئی گنجائش مجھے نظر نہیں آ رہی. ہاں اگر کچھ ایسی ضرورت محسوس ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر ہمارے جو اتحادی ساتھی ہیں، جماعتیں ہیں، ان کی مشاورت سے اور اتفاق رائے سے ہی ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا، آپ کے پارٹی کے قائد ہیں اور 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ اب پارلیمان کی کارروائیوں میں حصہ نہیں لیتے، صرف 2 یا 3 مرتبہ وہ اجلاس میں شریک ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا غیر سیاسی تو نہیں ہو گئے؟ دیکھیے، جو ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا اور ماشاء اللہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت جو ہے ان کی صحت اچھی ہے، تو ان حالات میں وہ کبھی بھی غیر سیاسی نہیں ہو سکتا. خاص طور پہ اس وقت جب اس کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں اور ان کی جو بیٹی ہیں وہ چیف منسٹر ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی. ان کی مسلسل جو ہے گائیڈنس، رہنمائی وہ حاصل رہتی ہے. شہباز شریف صاحب کو بھی، اور اپنی ہر تقریر میں وہ ذکر بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کو، اور وہ بھی برملا اس کا اظہار کرتی ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب اس سے پہلے کچھ ان کے ہیلتھ ایشوز تھے، پاکستان سے باہر بھی وہ تشریف لے گئے، پھر واپس آ گئے. تو کچھ ایسی وجوہات کی بنیاد پہ وہ ریگولرلی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آ سکے، لیکن پھر بھی آتے رہے ہیں، اور جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان کی گائیڈنس اور رہنمائی کی وہ مسلسل موجود ہوتے ہیں. آپ نے بھی خود ہی ذکر کیا کہ میاں صاحب بھی ایک علاج کے لیے باہر گئے تھے، تو عمران خان کیوں نہیں جیل سے باہر نکل کر، یا ان کو ہسپتال کیوں نہیں منتقل کیا جا سکتا، یا علاج کے لیے بیرون ملک کیوں نہیں بھیجا جا سکتا؟ دیکھیے، مریض کا علاج کہاں ہونا ہے اور کیا ہونا ہے اس کا فیصلہ ڈاکٹر کرتے ہیں. کبھی ورثاء نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ مریض کے لیے بیسٹ پاسبل ہیلتھ فیسلٹی کیا ہے. یہ فیصلہ جو ہے ڈاکٹر کرتا ہے، یا مریض کا آپریشن ہونا ہے یا نہیں ہونا، یا اسے کیا دوائی دینی ہے یا نہیں دینی، اس کا فیصلہ ڈاکٹر کرتا ہے. اب عمران خان صاحب کی جو ابتدائی طور پہ جب ان کے ابتدائی مراحل میں ان کو جو آنکھ کی تکلیف ہوئی، تو جیل میں ہمارا ریگولر وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے جیل میں، تو ڈاکٹرز نے روٹین چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں ٹیرشری کیئر ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ ان کی علاج کی ضرورت ہے، جہاں پہ اسکلڈ اور اسپیشلائزڈ فیسلٹیز ہوتی ہیں ہر شعبے کی، اور اس میں آنکھ بھی شامل ہے. تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو پیمز لے کے آیا جائے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پہ نہیں ہوا تھا. لیکن یہ خفیہ کیوں رکھا گیا؟ پہلے ہی ان کی سیکیورٹی کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے. علاج اگر ایسا معاملہ تھا تو پارٹی کو یا دیکھیے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ان کا بلڈ پریشر اور شوگر چیک ہوتی ہے. ایک دن چھوڑ کے ایک دن ان کے سارے وائٹلز چیک ہوتے ہیں. غذا ان کی جو ہے اس کی تمام تفصیلات سوشل میڈیا پہ آ چکی ہیں. ورزش کے لیے انہیں مشینیں مہیا کی گئی ہیں، ٹیلی ویژن سہولت موجود ہے، اخبار سہولت موجود ہے، واک کرنے کی جگہ سہولت موجود ہے، سردیوں میں باہر بیٹھ کے دھوپ لگانے کی جگہ لان موجود ہے. یہ ساری باتیں بتائی جا چکی ہیں. اب روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ جاری نہیں کی جاتی، اور نہ کی جانی چاہیے، نہ اس کی ضرورت ہے. ان کی صحت کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس وقت ریاست کی ہے، اور وہ ہماری ہے، اور ہم اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں. میاں نواز شریف یا شہباز شریف صاحب کی جو سیاست ہے وہ ایک اعلیٰ ظرفی کی سیاست ہے. کسی دور میں بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے ادوار میں کبھی ہمارے کسی سیاسی مخالف کو ہم نے صرف اس بنیاد پہ، پہلے تو کبھی بھی نہیں بنایا، لیکن اس بنیاد پہ بالکل نہیں بنایا کہ ہم نے کبھی کسی کو ٹارچر کیا ہو، کسی کو جسمانی یا ذہنی اذیت دی ہو کہ وہ ہمارے دور حکومت میں جیل میں ہے ہمارا سیاسی مخالف تو اسے تنگ کرو. یہ ہماری سیاست ہی نہیں ہے، یہ ہمارے اقدار ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جو ہی ان کی تکلیف بڑھی
تو اچانک یہ جب ڈاکٹرز نے کہا تو فی الفور اس میں آپ پروٹوکول میں پڑھیں جناب، پہلے اطلاع دیں، اس کو اکٹھا کریں، کوئی جلسہ تو نہیں کرنا نا، فی الفور انہیں اور سیکیورٹی کے پیش نظر رات کو انہیں شفٹ کیا گیا پیمز، ان کی معائنہ ہوا علاج کا، اس کی ساری انویسٹیگیشنز ہوئیں، انہیں ایک انجیکشن دیا گیا اور ابھی مزید 2 انجیکشنز ان کو لگنے ہیں جی، وہ بھی ایک بہترین ہیلتھ فیسلٹی میں لگائے جائیں گے. ڈاکٹرز اگر کہیں کہ پیمز میں انہیں ریٹین کریں ضرور کیا جائے گا اگر ڈاکٹرز کہیں گے جو ان کو علاج کر رہے ہیں. لیکن یہ دیکھیں نا، یہ فیملی کی یہ خواہش نہیں ہوتی. ہم اپنے چونکہ سیاست کے شعبے میں ہیں اور یہ تیسری ٹرم ہے میری بینگ ایم این اے، کئی دفعہ ہمارے ووٹرز اسپتال داخل ہوتے ہیں، وہاں سے ڈسچارج ہوتے ہیں، فون کرتے ہیں جی میں مزید اسپتال رہنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس بھی ایسی سفارشیں آتی ہوں گی. ایسے وہ فیصلہ ڈاکٹر کرتا ہے. جب ہم انٹروین کرتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی دس از مائی جاب. میرا یہ خیال ہے کہ اب اس کا اسپتال میں رہنا اس کی صحت کے لیے مضر ہوگا، کیونکہ اس کی اصل جو بیماری ہے اس کی جتنی ٹیکن کیئر ہونی تھی وہ ہو گئی ہے. تو اس لیے یہ فیملی کی خواہش پہ کسی کو اسپتال رکھا یا اس کو نکالا نہیں جا سکتا اسپتال سے. یہ جو آپ کے میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں، ان کی ایڈوائس پہ ہوتا ہے، اسی لیے ہو رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کا اس میں کیا سٹانس ہے کہ ان کو ملاقاتیں بھی نہیں دی جا رہی فیملی سے، وکلاء سے، اور اس کے بعد پھر ان کو ہسپتال بھی نہیں منتقل کیا گیا. کیا اس معاملے میں میاں صاحب کچھ کہتے ہیں؟ نہیں، میاں نواز شریف صاحب تو دیکھیں میں نے جس طرح بتایا کہ ان کی رہنمائی اور گائیڈنس جو ہے وہ گورنمنٹس کو حاصل ہیں، لیکن وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ تو نہیں ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ میں نہ پنجاب گورنمنٹ میں. اور براہ راست میں نے لفظ استعمال کیا کہ براہ راست، انڈائریکٹلی تو ضرور وہ بات بھی کرتے ہیں، رپورٹس بھی دیکھتے ہیں، لیکن براہ راست تو وہ عمران خان کی صحت کو مانیٹر نہیں کر رہے، نہ ان کی رپورٹس دیکھ رہے ہیں. جو لوگ اس سے منسلک ہیں وہی یہ فیصلے کرتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کو اسپتال لے کے آنا ہے، رکھنا ہے، نہیں رکھنا، ان کی جو ریکوری ہے اس کی نوعیت کیا ہے. اور الحمدللہ ان کی آنکھ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں گلاسز وہ لگاتے ہیں، آپ نے بھی لگائی ہوئی ہیں، میں بھی پڑھتے وقت لگاتا ہوں، تو لہٰذا عمر کا تقاضا ہے، وہ ہم سے کافی بڑے ہیں. ایسے تو اگر اس وقت ان کی عمر اس عمر کے جو تقاضوں کے تحت اگر نظر تھوڑی ویک ہوئی ہے تو دیٹس اے نیچرل پروسیس. اس کو بھی ہم بیماری کے کھاتے میں نہ ڈالیں نا، ایک بات. دوسری بات، ایک نظر ان کی آنکھ کے ساتھ 6/6 ہے، دوسری 6/9 ہے، تو اور امپروو کر رہی ہے. ابھی 2 مزید جو ان کی ٹریٹمنٹس ہوں گی انشاءاللہ مزید ٹھیک ہوں گے. اچھا یہ بتائیں سر کہ مسلم لیگ نون کے اوپر جو دور گزرا 2016 سے 19-20 تک بہت سخت تھا، لیکن پی ٹی آئی کا جو دور گزر رہا ہے وہ دن بدن سخت ہی ہوتا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کیا، آپ لوگوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ آپ کے اوپر سے سختیاں کم ہوئی، اور پی ٹی آئی کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ یہ سختیاں کم ہو سکیں؟ دیکھیے اس کا میرے پاس بڑا سیدھا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے مشکل دور بھی گزرے. 3 دفعہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے، تینوں دفعہ ان کی ٹرم پوری نہیں ہوئی. متعدد دفعہ میاں نواز شریف صاحب کو پابند سلاسل کیا گیا، ملک بدر کیا گیا، شہباز شریف صاحب کو جیل میں بند کیا گیا، مریم نواز شریف صاحبہ کبھی کسی پوزیشن پہ نہیں تھیں، انہیں 2 دفعہ گرفتار کیا گیا. حمزہ شہباز، ہمارے کئی وزراء، ہماری دیگر پارٹی کے لوگ، رانا ثناء اللہ سمیت، احسن اقبال، سعد رفیق، حنیف عباسی اور ہمارے کئی لوگ، انہیں گرفتار کیا گیا. رانا ثناء اللہ کو انتہائی بھونڈے کیس میں، احسن اقبال کے منشیات اسمگلنگ کے کیس میں پکڑا گیا. مختصر آپ کو میں نے بتایا. ہم نے کیا کیا تھا، یہ آپ کا سوال ہے. ہم نے ان لوگوں کے خلاف اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھی تھی جو سیاسی قوتیں تھیں، جو گورنمنٹ تھی، اور سیاست کو سیاسی میدان میں ہی رکھا تھا. یہ فرق ہے. عمران خان نے سیاسی میدان سے نکال کے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف ایک معاذرائی کی کیفیت میں شروع کی ہوئی ہے. یہ فرق ہے. ہم اسے بار بار یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے لڑیں، ہم نہیں گورنمنٹ، ہم سے مراد سیاسی جماعت، ہم سے لڑیں، سیاسی میدان میں لڑیں. لیکن وہ لڑ رہے ہیں ریاست کے ساتھ اور ریاستی اداروں اور ان کے سربراہوں کے ساتھ، اور ان کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے مسلسل زہر اگر رہا ہے پاکستان کے خلاف، ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس کے خلاف. اس سے ملک کے اندر انتشار، فتنہ اور فساد فروغ پاتا ہے. ہماری جو ڈائسپورا ہے پاکستان سے باہر، ان کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ وہ چوک ہے جہاں سے عمران خان صاحب نے غلط سڑک پکڑی ہے. اگر وہ صحیح راستے پہ رہتے، سیاسی میدان میں کرتے، تو شاید وہ اور ان کی جماعت جو ہے وہ ملک کو جتنا نقصان وہ پہنچا رہے ہیں اس قدر نقصان نہ پہنچتا.
سر تقریباً 1,000 کے قریب دن ہو چکے ہیں عمران خان اور ان کی جو چند رہنما ہیں ان کو جیل میں. کیا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ابھی تک جیل میں ہے اور وہ جیل سے باہر نہیں آ سک رہا؟ دیکھیں، یہ سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس کا جواب آپ کو عدالتیں دیں گی، کیونکہ عمران خان جیل میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے کسی آرڈر کے نتیجے میں نہیں ہے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی کسی نمائندے کے آرڈر کے نتیجے میں میں یہ ہے. پوچھنا چاہ رہا ہوں سر، بینگ اے سیاستدان آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے ظلم اور زیادتیاں تھیں عمران خان کی کہ وہ 1,000 دنوں سے جیل میں؟ دیکھیں، جو ان کے کیسز ہیں وہ آپ میڈیا کے لوگ ڈسکس نہیں کرتے رہے. اب 190 ملین پاؤنڈ جو اس کی کرپشن کا کیس ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ ایک غلط طریقے سے پاکستان سے باہر لے کے جایا جاتا ہے، تمام جو ہمارے قوانین ہیں انہیں بائی پاس کر کے منی لانڈرنگ کے ذریعے، اور وہ پیسہ پکڑ کے برطانیہ کی گورنمنٹ کہتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان یہ تمہارا پیسہ ہے، اور وہ پیسہ جناب ایک پرائیویٹ بزنس مین کو عمران خان دے دیتے ہیں، کیا فری میں دے دیتے ہیں؟ یا اس وقت جو ان کے ایڈوائزر تھے شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے فری میں سارا کام کیا، کک بیکس لیے گئے، اس میں رشوت لی گئی، القادر ٹرسٹ والی زمین لی گئی. تو یہ سزا یہ جرم کیا کوئی کم ہے؟ اس کی سزا اب انہیں عدالت نے دی ہے. توشہ خانہ وہ جو بھی آپ کو گفٹس ملتے ہیں جی وہ اسٹیٹ کی اونرشپ ہوتی ہے. اس کی میں تفصیل آپ کو دے سکتا ہوں کہ کیا اس میں ٹیکنیکل خرابی اس میں کیا سر، ہوئی ہے، وہ سب کو وہ سارا عدالت نے فیصلہ کیا ہے. اس کے بعد سب سے بڑا کیس جو ہے 9 مئی والا کیس، یعنی دنیا میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب بھی کسی ریاستی ادارے کے اوپر حملہ ہوتا ہے، عسکری ادارے پہ، شہداء کی یادگاروں پہ، وہ ملک خاموش رہتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ 1000 ڈیز ہو گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو امریکہ کی جو پارلیمنٹ بلڈنگ ہے، کیپٹل جسے کہتے ہیں کیپٹل، اس پہ حملہ ہوا تھا اور لوگ اندر گئے آئے تھے اور توڑ پھوڑ ہوئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے کور کمانڈر ہاؤس اور اسی طرح کے دیگر عسکری اداروں کے اوپر حملے ہوئے تھے 9 مئی کو. وہاں پہ لوگوں کو سزائیں ہوئی تھیں، کتنی سزائیں ہوئی تھیں. وہ سارے لوگ پکڑے گئے امریکہ میں، واشنگٹن ڈی سی میں، 18 سال کی سزائیں انہیں ہوئی ہیں، 15 سال، 16 سال. تو یہ ہر ریاست کا اپنا ایک نظام ہے. آپ اگر اس معاملے کو اتنی آسانی سے لیٹ گو کریں گے تو کل آپ کے ریاستی ادارے محفوظ نہیں رہیں گے. ریاستی ادارے محفوظ نہیں رہیں گے، ریاست کیا محفوظ رہے گی اور ملک کیا محفوظ رہے گا. تو اگین آئی وڈ سے کہ یہ فیصلے عدالتوں کے ہیں، یہ گورنمنٹ نے انہیں کوئی سزا نہیں دی ہوئی. اچھا یہ بتائیں سر، آپ مذاکراتی کمیٹی کا زیادہ تر حصہ رہتے ہیں جو حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی واقعی سنجیدہ ہے مذاکرات میں، یا عمران خان کی رہائی میں کوئی سنجیدہ ہے، یا وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیے، پی ٹی آئی میں اس وقت شدید نوعیت کی گروہ بندی ہے. اس میں نام مجھے لینا نہیں چاہیے کہ کون کون کس گروپ کو ہیڈ کر رہا ہے، لیکن جنید اکبر خان سے لے کے اسد عمر، بیرسٹر گور، ہمارے شاہد خٹک، وزیر اعلیٰ کے پی، علی امین گنڈاپور، اس کے بعد یہ مطلب مختلف ان کے نا آپس میں علیمہ خان گروپ الگ، بشرا بی بی گروپ الگ. اس کے ساتھ ظاہر ہے اب ان کے لیڈر آف اپوزیشن دوسری جماعتوں سے ہیں، وہ اپنا ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں. ان کے درمیان اس وقت جو ہے نا وہ یکسوئی نہیں ہے، کنسنسس نہیں ہے. بیشتر لوگ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، جتنی ان کے اندر سین وائسز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ بات چیت کے ذریعے معاملات آگے بڑھیں، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں. پرائم منسٹر نے لیڈر آف اپوزیشن کو ان کی چیئر پہ جا کے ہاتھ ملایا، ملے اور انہیں کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے. ابھی بھی پرائم منسٹر جو ہے وہ تیار تھے اور تیار ہیں کہ لیڈر آف اپوزیشن سے ان کے چیمبر میں جا کے ملیں. یہ خیر سگالی کا جذبہ ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے ایکسٹینڈ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری تھا موجودہ حالات کی اس ٹینشن کو اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے. اگر پاکستان تحریک انصاف میں کوئی یکسوئی آ گئی، کوئی سیاسی سوجھ بوجھ آ گئی، انہوں نے اس پہ اتفاق رائے کر لیا، تو مذاکرات ہوں گے اور معنی خیز ہوں گے، با نتیجہ ہوں گے. آخر میں سر یہ بتا دیے گا کہ آئندہ جو عام انتخابات ہوں گے، مسلم لیگ نون کی طرف سے وزیر اعظم کو امیدوار کون ہوگا؟ مریم ہوں گی، نواز شریف ہوں گے، یا شہباز شریف ہوں گے؟ دوبارہ ذرا ریپیٹ کریں، سوری. آئندہ عام انتخابات کے نتیجے میں اگر مسلم لیگ نون حکومت بنانے کی پوزیشن میں آتی ہے تو وزیر اعظم کو امیدوار دیکھیے، اس کا تو بڑا سیدھا سادہ جواب ہے جی. یہ فیصلہ جو ہے یہ پارٹی لیڈرشپ کرتی ہوتی ہے ہمیشہ. دیکھیں ابھی بھی میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ مرکز میں بطور وزیر اعظم خدمت سر انجام دیں گے، اور صوبے میں جو ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بطور چیف منسٹر. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر اگلے الیکشن میں اللہ تعالیٰ دوبارہ مسلم لیگ نون کو کامیابی دیتی ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں پارٹی قیادت
اور پارٹی لیڈرشپ کرے گی۔ آخر میں صرف ایک جملہ صرف بتا دیجیے گا، وہ یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کی اچکزئی صاحب سے ملاقات کی باتیں چل رہی تھی، لیکن اب وہ لگ رہا ہے شاید نہیں ہوں گی، کیا خبر ہے، کوئی مل رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کی شدید یہ خواہش ہے کہ سیاسی تناؤ میں کمی ہو اور اپوزیشن کے ساتھ جو ہے بہتر رابطے ہونے چاہیے، اسی کے اظہار کے لیے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اور اس کے جو مین اس میں کردار ادا کیا تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ لیڈر آف اپوزیشن اور پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہونی چاہیے۔ دو اس کے آپشنز تھے، ایک یہ کہ پرائم منسٹر انہیں اپنے چیمبر میں دعوت دیتے، دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر لیڈر آف اپوزیشن سے جا کے ان کے چیمبر میں ملتے۔ تو پرائم منسٹر نے جو دوسری آپشن ہے اسے بہتر سمجھا کہ میں خود چل کے جاؤں گا اپوزیشن لیڈر کے چیمبر، اور یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، بہت جلد آپ دیکھیں گے۔ بہت شکریہ سر، وی نیوز کو شکریہ جی۔